سود کا جو مسئلہ تھا وہ چل رہا تھا، اب ایک نئی شکل جو بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے، پہلے تھی اور کم تھی لیکن اب تو ہر گھر میں پہنچ چکی ہے وبا، یہ مصیبت سنگے کی شکل میں۔ ایک سے ایک ایسی عورتیں جو پردے میں تھی، جو نماز کی پابند تھی، جو کبھی برقعے سے باہر نہیں آتی تھی، کبھی وہ گھر سے باہر نہیں جھانکتی تھی، آج وہ غیر محرم غیر مسلم کے سامنے جو اسلام کا دشمن ہو سکتا ہے اور ایسے لوگوں کے سامنے جن کو دیکھنا جائز نہیں ہے، ان کے سامنے بغیر پردے کے بغیر نقاب کے چند پیسوں کی خاطر بیٹھ جاتی ہیں، اپنے نقاب کا، اپنے حجاب کا، اپنے پردے کا سودا کرتی ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ کیسے مرد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی عورتوں کو یہ آزادی دے رکھی ہے، چھوٹ دے رکھی ہے، آخر ان کی مردانگی کہاں چلے گئی، ان کا مرد ہونا کہاں چلا گیا، وہ کہاں جا کے سو گئے ہو؟ اپنی عورتوں کو ایسا بے مہار چھوڑ دیا، آزاد چھوڑ دیا کہ غیر محرم آتا ہے، کیا وہ اسکول کا ٹیچر ہے یا کوئی حضرت ہے یا کوئی وہ پڑھانے والا استاد ہے یا کوئی معلم ہے یا وہ کچھ بتانے والا کوئی عامل ہے یا فقیر ہے، کیا ہے، کس کے سامنے بیٹھے، کیا وہ بھائی ہے یا چچا ہے یا تایا ہے یا بیٹا ہے یا بھتیجا ہے، جس کے سامنے اس بے حیائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور اس کے سامنے بے پردگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ٹائم پاس کر رہے ہیں؟ یہ سب کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلے آپ سب کو تیار ہونا پڑے گا، ہم سب کو تیار ہونا پڑے گا۔ ہمارے معاشرے سے سود کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اٹھنا پڑے گا۔ بہت مشکل ہے، اور یہ سود، یہ جو پیسے لیتے ہیں، کیا بہت بڑی ضرورت کے لیے نہیں؟ کوئی دے رہا ہے 5,000 روپے، اگلے مہینے مجھے 6,000 دیو تو لینے کو تیار ہو جاتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے بنگلور جانے کے لیے 2,000 کا خرچہ ہے تو اس سے 2,000 منگ لیتا ہے اور اگلی مرتبہ اس کو 2,500 دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی ضرورت کے لیے گھر میں ایک چھوٹی فریج ہے، قربانی آ رہی ہے، بڑی فریج لائیں گے۔ واشنگ مشین چل رہی ہے، اچھا چل رہی ہے، ٹھیک ہے، بڑی واشنگ مشین چاہیے، اس میں آئرن ہو کر کے کپڑا نکلتا ہے۔ یعنی اپنی ضرورتوں کو جو پوری ہو رہی تھی اس کو زیادہ بڑھانے کے چکر میں حلال و حرام کو نہیں دیکھا، اپنے دین کو نہیں دیکھا، اسلام کو نہیں دیکھا، پردے کو نہیں دیکھا، اور اس کے لیے حرام کام کر رہے اپنے گھروں کے اندر۔ یاد رکھو، اگر حرام کھاؤ گے، حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں جائے گا، 40 دن تک تو نماز، روزہ اور دعائیں قبول ہونے کی بات دور کی ہے، وہ تو بعد میں ہے، لیکن اس سے پہلے ہماری نسل بگڑ جائے گی، ہمارے آنے والی جو پیڑھی ہے اس کے دل بدل جائیں گے، ان کا دین سے ان کا دل پھر جائے گا اور ان کے اندر اسلام کی محبت کم ہو جائے گی۔ حرام مال کی نحوست، اگر خدا کی قسم تھوڑی دیر کے لیے اللہ ہمیں دکھا دے نا کہ حرام مال کیسا ہوتا ہے، جیسے قیامت کے دن ساری چیزیں نظر آئیں گی نا، ایسا ہی اگر حرام کی ایک شکل، ایک جھلک اللہ دکھا دے تو آپ محسوس کریں گے یقیناً کہ حرام مال سڑے ہوئے بیت الخلا سے بھی زیادہ بدبودار ہوتا ہے۔ آدمی سوچے تو اس سے نفرت کرے گا، دور بھاگے گا ہم لوگ کچھ نہیں سمجھتے، چھوٹے سے کھانے کے لیے، تھوڑے سے پیٹ کو بھرنے کے لیے حلال کی تمیز نہیں، حرام کی تمیز نہیں، اور پھر جیسے تیسے اپنے کھانے پینے میں، اپنے پہننے اوڑھنے میں یہ سب حرام کے کام کر رہے ہیں۔ اور ہماری پہلے مرد کرتے تھے، اب ہمارے گھروں میں عورتیں بھی کر رہی ہیں، مرد بھی کر رہے ہیں، اور بے حیائی کے ساتھ سارے کام ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے اگلے جمعہ کو اور اس کے بعد والے جمعہ کو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ ایک حل آپ کو چھوٹا سا بتاتا ہوں۔ دیکھو، بہت ساری جو پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں سے کام یہ ہے کہ ہمارے جو بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو کمزور ہیں بیچارے، ان کو کوئی قرض بھی نہیں دیتا ہے، ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، ان کی ضرورت کو کوئی پوری بھی نہیں کرتا ہے۔ آپ اور ہم ایک کام کر سکتے ہیں، ہمارے جو لائن سے پوری گلیوں میں جو مسلمان کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں نا، کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی دکانیں،
یہ بیچارے دن بھر محنت کر کے اپنی عزت کے ساتھ 250 300 400 روپے کما کر کے اپنا گھر چلاتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مانگتے نہیں، کسی کا دامن نہیں پکڑتے۔ ایسے ضرورت مند جو ٹھیلا لگا کر کے گاڑی دھکیل کر کے ہمارے گھروں کے پاس آتے ہیں، ادھر ادھر بیچتے ہیں، اس میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں، چھوڑو ان کو۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ان چھوٹے چھوٹے بیوپارداریوں کے پاس کبھی کبھی جائیں، اور ضرورت نہ ہو تو بھی ان سے خریدیں، نہ ہو ضرورت تو بھی خریدو۔ اگر ضرورت ہے تو بجائے بڑی بڑی دکانوں میں جانے کے بعد چھوٹی چھوٹی دکانوں کے پاس 2 روپے زیادہ لے گا آپ سے، کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے 2 روپے سے ہمارا تو کچھ نہیں فرق پڑے گا۔ اگر اس کو دن بھر میں 200 100 آدمی نے یا 20 آدمی نے 200 روپے بچا کر کے دیے تو اس کے گھر کا راشن چل جاتا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے بیوپارداریوں کو مضبوط کرو، انشاءاللہ یہ جو لعنت ہے سنگے کی وہ کم ہو جائے گی۔ وہ ایک حل ہے چھوٹا سا، وہ اتنا بڑا حل ہے بال کے برابر وہ، انشاءاللہ اور بھی میں اس کے بہت سارے حل ہیں جو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ ہم عمل کرنے کی ارادہ کریں، انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔